سورہ المقدور کی آیت نمبر 9 اور جنوری کی 19 تاریخ 2025۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين۔ وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون۔ ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين۔ حضرات پہلے الفاظ میں ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ وہ ہے مَن یقول آمنا، جب کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لا چکے، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب کبھی انہیں ایذا دی جاتی ہے، دکھ دیا جاتے ہیں اللہ کے بارے میں، جعل فتنة الناس كعذاب الله، تو بنا لیتے ہیں اس آزمائش کو لوگوں نے ڈالا، لوگوں کے فتنے کو کا عذاب اللہ، وہ اللہ کے عذاب کی طرح سمجھتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر آئی مدد تیرے رب کی طرف سے، لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، تو پھر کہہ دیتے ہم تمہارے ساتھ ہی تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا وہ نہیں جانتے کہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ زیادہ علم رکھنے والا جو جہانوں کے دلوں میں ہے، سینوں میں ہے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لے اللہ لوگوں جو ایمان لائے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ اب بھی جان رہے، یعنی اس کو جنوا رہے ہیں، معلوم کروا رہے ہیں منافقین کون ہے، پکے اہل ایمان کون ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، اور کہا کافروں نے اہل ایمان سے تمہاری راہ کے پیچھے چلو، وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطائیں اٹھا لیں، وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ، وہ کچھ بھی نہیں اٹھانے والے ان کی خطاؤں اور ان کے گناہوں سے کچھ بھی، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جھوٹ بولتے ہیں۔
لیکن یاد رکھیے وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ أَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، تو ضرور اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ اٹھائیں گے، اس کی چل گناہ کریں۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور پوچھے جائیں گے قیامت کے دن عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو وہ جھوٹ بناتے ہیں، فراڈیاں کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، تحقیق بھیجا ہم نے جناب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ، پس ان میں 1000 سال رہے، إِلَّا 50 عَامًا، مگر 50 برس، 950 سال ان کی تعلیم و تدریس کا دور۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر ان کو طوفان نے پکڑا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، بس ہم نے ان کو بھی نجات دی اور کشتی والوں کو نجات دی، وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اس طوفان کو، اس غرقابی کو نشان بنا دیا لوگوں کے لیے، عبرت کا نشان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسی چیزیں کر سکتے ہیں جو کہ ان اللہ فعال لما یرید، اللہ جو چاہے وہ کر گزرتا ہے اور ہو جاتا ہے۔ حضرات، یہ سورت نزول کے اعتبار سے چونکہ مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کمزور تھے، ایمان لا چکے تھے لیکن ایمان کا اظہار نہیں کر رہے۔ کافروں کا تشدد، ان کا ظلم و ستم اور ان کا جبر و تشدد اتنا غالب تھا کہ وہ جانب مسکین اپنا ایمان کا اظہار نہیں کرتے۔ ایک خاص طور پہ یہ جو آیت کا حوالہ ہے ان لوگوں کی، وہ منافق نہیں ہیں لیکن نفاق کی طرح ان کا یہ چلتا ہے، کیونکہ نفاق شروع ہوتا جا کر قریب ہے۔ ادھر یہ تھا قرآن مجید کے اندر ایک دفعہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ شخص جس سے جبر کیا جا رہا ہے، تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے کفر کلمہ کہلوایا جا رہا ہے، لیکن ارشاد ہوتا ہے وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ تو ایسے شخص سے اگر وہ گالیاں دلواتا ہے، لیکن وہ کچھ کافروں کو برا بھلا کہلوا لیتا ہے زبان پہ، تو اللہ فرماتے ہیں جو کہ ہم جانتے ہیں پکا مومن ہے لیکن برداشت نہیں کر رہا اور اس کو تشدد کے ذریعے سے وہ گندی باتیں کہلوا رہے ہیں، ہم اس کو معاف کر جس طرح مسئلہ ہے اتنا یہ ہے کہ کسی عورت سے اگر جس کو بدکاری بالجبر کہا جاتا ہے، زنا بالجبر سادے لفظوں میں، تو اگر جبر کر کے اس خاتون کا کوئی پروگرام نہیں ہے، کوئی میدان نہیں ہے، کوئی اس کا شعر حصہ نہیں ہے اور اس کا حصہ اس پہ نہیں ہے، تشدد کے ساتھ ظلم کے ساتھ اس کو حبس بے جا کے ذریعے اگر اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگی، وہ ساری ٹیم گناہ گار۔ اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ جو ریپ ہوتے ہیں، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بھابھی ہے، کسی کی خاتون کی عزیزہ ہے، لیکن درندے مل کے اس کے ساتھ اپنی حوث رانی کا نشانہ بناتے ہیں، تو اس سلسلے میں بھی وہ خاتون وہاں مجبور بحث ہوگی۔ اور فتویٰ یہی ہے کہ اگر اس کا اس میں کچھ چاہت، اعلان، حصہ، خوشی، محبت، اظہار نہیں ہے تو وہ فارغ گناہ سے یہ سارے گناہ۔ تو اس مسئلے کو جو بیان کیا جا رہے ہیں بڑے لوگ ہیں ایمان والے، لیکن وہ لوگ اظہار نہیں کر رہے۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب اس راہ میں ایمان قبول کرنے کے راستے میں جب دکھ تکلیف دی جاتی ہے تو جعل فتنة الناس كعذاب اللہ، ان لوگوں کی آزمائش، لوگوں کا جبر، لوگوں کی سزا، لوگوں کا جو اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ کا عذاب کون برداشت کر سکتا ہے؟ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کون برداشت کرتا ہے؟ سید الانبیاء نبی مکرم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے دنیا میں کبھی کوئی بدامنی، کوئی بے چینی، بے قراری، دکھ تکلیف، مصیبت نہ دیکھی،
لیکن اللہ معاف کر دے ہے مجھے، اس کے خلاف فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں جائے گا، تو اس بندے کو صرف جہنم کی جھلک دکھا کر پیچھے ہٹا کے پوچھا جائے گا حل رأیت نعمۃ من انعام دنیا، دنیا کی نعمتوں میں سے کبھی کچھ دنیا کی نعمت آپ نے دیکھی، چکھی، استعمال کی؟ ایک جھلک سے ہی ہر شے فارغ ہو، کوئی یاد نہیں مجھے نعمت، کوئی یاد نہیں سکون، آرام، راحت، دنیا کو سب سے فارغ ہو۔ اسی طرح ساری زندگی دکھوں کی، بے چینیوں کی، غربت کی، بے بسی کی، مہاجرت کی، اور اس کے اندر جو بھی ہوتے رہے سلسلے، لیکن ہے وہ پاس ہو گئے، اللہ کی عدالت میں انعام یافتہ ہو گئے، خوش نصیبوں میں اس کا نام آ گیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ڈاکٹر صاحب بڑے عدم کے ساتھ، نخرے کے ساتھ، محبت کے ساتھ اعلان کرے گا دنیا والوں دیکھو میں کس طرح ٹاپروں میں آ گیا، میں پاس ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ فی عیشت راضیہ، خوبصورت پسندیدہ زندگی الاٹ ہوگی اس کے نام۔ اس کو جہنم کی جھلک دکھا کے، اس کو جنت کی جھلک دکھا کے پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کوئی دکھ، کوئی مصیبت ہے، کوئی ایسا معاملہ جب وہ بادشاہ کو پڑھ گئی تو جس کے نام لاتے ہیں تو کہا جائے خالدین فیہا، ہمیشہ رہنا، نکلنا نہیں، فوت نہیں ہونا، بیمار نہیں ہونا، بول براد نہیں آنا، جوانی رہنی ہے، ہمیشہ 10 ٹن چڑے کھا جاؤ، ایک دکار آئے گا، کستوری خوشبو آئے گی، آپ سے بس خلاص۔ جنت میں لیٹرین کوئی نہیں، مکان سونے چاندی کے ہیں لیکن واش روم کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سمجھ آئے اللہ کرے ہاتھ پہلے پھر سوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اگر تیری کو رب کی مدد آتی ہے، خوشی آتی ہے، غلبہ آتا ہے تو لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، ہم سے کہتے ہیں ہم بھی تمہارے ساتھ ہی تھے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے فَوَلَيْسَ اللَّهُ عَالِمٌ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، یہ بتا رہے ہیں اللہ کو سارا علم ہے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، یہ ناز نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، تختیاں لگا کے اپنی نیکیاں ثابت کرتے ہوئے یہ سڑک میں نے بنائی، تختی لگوانے کے بغیر بھی اللہ فرماتے ہیں کچھ لوگ یہ چاہت کرتے ہیں، ارادے رکھتے ہیں، خواہشیں ہیں، تمنائیں، یریدون ان یحمدوا، تو ان کی تعریفیں کی ہے بیمار میں جو کیا کچھ ہے، اچھا جی سڑک تو نہ بنوائی ہے، ہاں جی، یہ سارا شہر تو نہ بنوانا جی، لیکن آگے کے ذرائع آؤ پھر بتا اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی انتقامی کارروائی بھی کرتے ہیں، عبرت کا نشان بھی بناتے ہیں۔ پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا رمضان۔ حضرت وہاں پرندے بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، وہاں جانور بھی ہیں، حشرات بھی ہیں، بے بسی کے عالم میں، ان کا کیا قصور ہے؟ پرندوں چرندوں کا کیا قصور ہے؟ اگر جرائم انسان کریں تو ان کا کیا قصور ہے؟ اللہ ان عذابوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ عبرت کا نشان اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ظاہر کرے گا یہ ایمان والے یہ منافق نہیں، ظاہر کروائے گا، اور معلوم تو اللہ کو سارا کچھ ہے، معلوم کروائے گا، وہ جنوائے گا، جانے گا، جان تو ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا، ہے یہ پکے ہے یہ کچے۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ پراؤس کا جاری جیسا توڑ چڑھے، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر لیا گیا، وہ کامیاب ہو۔ اولئک هم الفائزون، اولئک هم المفلحون، یہی ہے وہ لوگ۔
راشدون، یہ سارے راشد ہیں، سارے مومن پکے. تو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وقال الذین کفروا للذین آمنوا اتبعوا سبیلنا، کہا کافروں نے اہل ایمان سے تم ہمارے پیچھے لگ جو ہم کرتے ہیں تم بھی کرو، ہم کش لگاتے ہیں تم بھی لگاؤ. یہ جو شہر ہے اس کے بارے میں جو میری معلومات ہے تھوڑی بہت وہاں کے بڑے بڑے اداکار، بڑے بڑے لٹیرے، بڑے بڑے اس قسم کے دو نمبریے اور گناہ کے امام وہاں رہ رہے ہیں. اور چند روز پہلے بی بی نے اعلان کیا ہمارے علاقے میں اللہ کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ نے وہاں سے اسٹارٹ کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیا نہیں ہے، بیدہ ملکوت کل شیء الا ما فی السماوات، سب کچھ تو اللہ کا، سب کچھ اللہ کا ہے. اور سب کچھ اللہ کی ملکیت وراثت ساری. بندوں کے نام جب مرتے ہیں ماشاءاللہ تو انتقال دوسروں کے نام، اس لیے وہ بندہ کوٹھی مکان دکان خریدتا ہے پھر انتقال ہو جاتا ہے بندے کے نام. تو جب بندہ مرتا ہے تو اس کا انتقال ہوتا ہے زمین کے اندر. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارہ. اے تیرا ٹھکانہ ادھر رہو. جاگنا ہے تو جاگ لے، اخلاق کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خواب کے سایہ تلے، ادھر ہی رہنا ہے. اسی لیے تو تعجب کرتے تھے کافر، اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی مٹی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھ جائیں گے. اللہ نے ہاں وَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. تم اپنی فکر، تم سے پہلے، تم کے بعد میں آنے والے، تمہارے سمیت ہر شے کو ہم نے دوبارہ زندہ کرنا ہے اور ایک فرمان کے ذریعے اللہ تمہارے کو زندہ کرنا ہے. تو ارشاد فرمایا وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے لگ جاؤ تو ہم قیامت والے دن تمہاری غلطیاں گناہ ہم اٹھا لیں گے. اب بھی کتنے لوگ فتویٰ دیتے ہیں تم اس طرح کرو جو گناہ ہو گیا تھا ہمارے ذمہ. وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء، اللہ فرماتے ہیں مجرمین کے گناہوں کا بوجھ کوئی بھی اٹھانے والا نہیں. ہر بندہ لیس الانسان الا ما سعى، لها ما كسب وعليها ما اكتسب. دوسرے کو پایا اس کا بوجھ اسی، دوسرے کا بوجھ اٹھائے گئے. ہم اگلی بات کرتے مزید اللہ عزیز وجان فرمائی تو بھائی یہ جو کہہ رہے ہیں تو ہمارے پیچھے لگ جاؤ، جو ہم کہتے ہیں جو کرتے ہیں جو ہمارا مشن ہے اس کے پیچھے قبول کر لو، اس کو پیچھے لگو تو ہم تمہاری غلطیاں گناہ اگر ہوا تو ہم اٹھا لیں گے. اگلی آیت فرمایا وَلْيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ، مجرم قیامت پر اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے تو جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے. ادھر یہ تھا کہ میرے بھی گناہ ہیں ان کے بھی گناہ ہیں تو ان کے گناہ میں نہیں اٹھاؤں، ان کا اپنا معاملہ. لیکن یہ جو جرم ہے کہ میں نے جس طرح ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، ان سادہ وڈیروں نے ہمیں گمراہ کیا. گمراہ کرنے والے جو ہیں جن کو گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی ان کے لیے ہوگا. آپ بھی گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی گمراہ کیا، یہ ہے مسئلہ. تو ارشاد ہوتا ہے وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. تو ضرور پوچھے جائیں گے وہ کیا فراڈیاں مارتے رہے، کیا جو کرتے رہے، کبھی اللہ کے بارے میں کبھی رسول کے بارے میں. جہاں خوشی کا موقع ہوتا ہے کئی دفعہ ہم نے نظارے دیکھے وہاں پہ مذاق ہو رہے، کبھی جنت کا، کبھی گھروں کا، کبھی داروں کا، کبھی اسلام کا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو جھوٹ کرتے رہے ہو شاید آپ کے علم میں ہو بلکہ ہو. پچھلے دنوں میڈیا پہ ایک پروگرام لگا ہوا تھا، وہ تبصرہ ہو رہا تھا. تبصرے کر کیوں رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ جن کو اپنی بات کا علم ہے کہ اللہ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، کہ عرش بڑا ہے. اگر عرش بڑا ہے تو اللہ اکبر مان رہا، اللہ اکبر ہے کہ عرش سے پورا نہیں ہے. اس بات ہو رہی اللہ نے بیان نہیں کیا، رسول پاک نے بھی بیان نہیں کیا، صحابہ نے پوچھا نہیں اور ہمیں فکر پڑ گئی.
عرش اٹھے گی، عرش اٹھے گی، اللہ اٹھے گا عرش۔ ثم استوى على العرش، میں دلیل پیش کرتا ہوں جو سمجھنے والی بات۔ حضرت امام مالک مدینے آیا ایک بندہ پوچھتا ہے ان سے، ثم استوى على العرش، اللہ اس پہ مستوی ہوا، اللہ عرش پہ بلند ہوا، مجھے سمجھ نہیں ہے۔ امام مالک نے فرمایا استواء اللہ معلوم من کتاب اللہ، اللہ کا مستوی علی العرش ہونا اللہ کی کتاب سے معلوم ہے۔ لأن اللہ یقول ثم استوى على العرش، اللہ کہہ رہے ہیں والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، نہ اللہ نے بتائی نہ رسول نے پوچھی نہ رسول نے بتائی۔ والایمان بہ واجب، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے۔ بس سوال ہم بدع، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اگر سمجھ آتا ہے اس واجب ورنہ اس کو بات سے فارغ کر دو۔ اور یہ سمجھ نہیں ہے، تیری سمجھ کا ٹھیک ہے، سمجھ آئے یا نہ ہے، یہ تو کہو کہ اللہ نے جو کہا سچ کہا، اللہ نے جو بیان کیا سچ فرمایا۔ میں نے کئی دفعہ مثال دی ہے، ریشے میں بیان حضرت صحابی نے عرض کیا اللہ رسول میں نے لوٹی عذاب کرنی ہے تو میرا خیال ہے کہ مومنہ ہو تو زیادہ اچھا ہے، تو میری رہنمائی فرمایا میرے پاس ایک لوٹی ہے، تو آپ فرمائیں کیا میں اس کو عذاب کر دوں؟ مجھے حضرت پہلے کہا فرمایا نو ہے، میرے پاس لانے کا مطلب ہے کہ حضور حاضر نہیں۔ اور صحابی لونڈی کو لے کر پاک کے پاس حاضر خدمت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی سے پوچھا بی بی بتا اے اللہ، اللہ کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے فی السماء، اللہ اکبر۔ پھر اس نے سال کے بعد دوسرا سوال کیا، نا میں کون ہوں؟ وہ کہتی ہے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور فرمایا انہا مؤمنہ، یہ مومن ہے، اس کو عذاب کرو، اگر پورا ملے گا۔ بات ختم ہو گئی، اللہ ہے کدھر ہے ادھر مانے تو سمت آئے گی، گھبراہ آئے گا، اللہ بام یہ باتیں کر رہے عقل کر رہے۔ حضرت امام شافعی نے فتویٰ دیا تھا نؤمن باللہ وبما جاء اللہ علی مراد اللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ نے فرمایا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے فرمانے کا مطلب مقصد ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ نؤمن برسول اللہ وبما جاء رسول اللہ وعلی مراد رسول اللہ، ہم رسول پاک کی ذات گرامی پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ کے ارشادات فرامین اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اور فرمانے کا جو ان کا مطلب ہے ان کے مطلب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ میرا مطلب ہے تیرا کی مطلب ہے، ہمیشہ میرا مطلب ہے، تجھے فرض کرو، فرض میں کروں مطلب میرا ہے، شروع لڑائی شروع فرض کرو، اور میں جو فرض کرا تو پہلے نے گل کی، چلو فرض کرو، جو نکاح پڑی ہے نا کہنا چلو لے لو، وہ میں کی رکھنا تو رکھ، اور چلو لے لو کرایہ اچھا پھر شری لے لو، پھر شری نے ترجمہ کر بتی بھی ڈالا، بتی پر رہنا تھا برگر نہیں ہونا، ٹکڑی کی تو ٹماٹر نہیں ہونا، یہ آگ میں ڈال دے، سونا لکھوں کروڑا کر رہے ہیں، ہاتھ میں شریف کا نام رکھے، اکیس میں ٹوٹا چھوڑے ہے شریف۔ امام الانبیاء فرمانے آپ کی جتنی ملکیت ہے، جتنی طاقت ہے، طاقت کے مطابق کمزور سے کمزور ترین امام الانبیاء نے ایک نکاح کر کے امت کی رہنمائی فرمائی، مجھے بیوی بنا آپ صلی اللہ سے ایک نکاح نہیں سکھائی، آپ خاموش ہو، تو بی بی سمجھ گئی کہ نہیں آپ کا پروگرام نہیں۔ بی بی ادھر بیٹھی ہوئی ہے، ایک شادی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول میرا کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر کچھ ہے کوئی ہے، انگوٹھی سونے دی نہیں، کچھ چاندی دی نہیں، سونے دی نہیں، کہا نے میں چاہتا تھا تجھے یاد کرانا، جس سے خاموش ہو گئے وہی سمجھ گا میرا بھی کام نہیں بننا۔ وہ صحابی اٹھ کے چلنے لگے تو آپ نے بلایا اس کو بلاؤ، جب آیا تو تیرے کو قرآن کی صورتیں یاد ہے درویشی، تو کہتا ہے اللہ رسول حدیث کرنا، اس نے حد تک کہا گنے فلاں 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 صورت مجھے یاد ہے،
آپ نے اس بی بی کا ولی ہونے کی حیثیت پیغمبر سرپرست پوری امت کا، اس حیثیت سے میں تیرے سے نکاح کر رہا ہوں کہ مشروط یہ ہے کہ تو نے صورت یاد کرانی ہے، یہ ہے غیر معجل، معجل غیر معجل، یہ دونوں گلا معجل ہے فی الفور جو ادا کیا جائے، غیر معجل یہ ہے کہ بعد میں دیا جائے، نکاح پہلے ہو سکتا ہے تو ادا بعد کا ہونا، یہ صورتیں یاد کرا دے، سب تو سستا نکاح رسول پاک نے پڑھ کے امت کی رہنمائی میں تو یہ تیل بندی نے سارا دور لگ جانا۔ اگلے دن ویڈیو میں دکھایا کہ کروڑوں نے بانٹ دیے، لاکھوں روپے تقسیم، کرنسیاں لڑا تے نکاح پڑھانا ہے وہ کہتے ہیں اور جس کا ہوگا کہتے ہیں مینو آدھا مینو کا پھر دکھا دیں وہ فلم کا کر دے گی، مگر تو بھی نعرے مار دے سی نعرے مار دے۔ اللہ فرماتے ہیں جو فرادیاں جھوٹ فراڈ کرتے ہیں پوچھے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، فرمایا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے بھیجا، وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کیسی شاندار، یعنی 950 سال بھی بیان فرمایا، 1000 سال رہے مگر 50 سال، ترتیب نہیں ٹوٹنے دی، فساد بلاغت میں آنچ نہیں آنے دی، دیوالی پوری ہو گئی۔ نوح علیہ السلام 1000 سال رہے، الا 50 عام، وزن بھی ہوئی تاکہ ترتیب رہے، 50 سال کے بغیر 1000 سال، تو ترجمہ کی 950 سال، 950 سال جناب نوح علیہ السلام کا تبلیغ کا دور نہ دورانی ہے، کر کے دو یہ نبی پاک تسلی دی جا رہی ہے، تو کار تو ہم کو نہ ٹائم ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک دے دے پھر 80 بندے مسلمان ہوئے تقریباً سونے تو ہٹے تھے تھوڑے دور کے اندر 15 تو ہو گیا تھے، جس وقت مکہ فتح آیا تو 10,000 لشکر پڑے نال، 23 سالہ زندگی میں جب حج کیا تو 1.5 لاکھ کا مجمع آپ کے سامنے بیٹھا ہوا، اتنا بڑا انقلابی دنیا میں کوئی انقلاب جس نے دنیا میں کامیاب ترین دیکھا ہو رسول پاک کے علاوہ کوئی نبی پاک کو تسلی دی جا رہی۔ تو پھر فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پھر طوفان ہے کیا دوری سے دعا رب اللہ تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا انا ارسلنا نوحا الی قومه ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، مرد بڑھتا گیا جو دعا، اللہ جو میں قریب کرتا بھاگتے ہیں، میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، میری آواز سننا پسند نہیں کرتے، لہذا ان کو غرق کر دے۔ یہ ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، سے طوفان پر رکھ لے گیا، فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، بجناب نوح کو کشتی والوں کو فرمایا اس کشتی میں من کل زوجین اثنین، ہر شے کا جوڑا بٹھا لیں لیکن تیرا صاحبزادہ پیغمبر زادہ اس میں نہیں بیٹھ سکتا۔ اگر پیغمبر زادہ جہنم میں جا سکتا ہے تو نواب زادہ، پیر زادہ، مولوی زادہ، صاحبزادہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ برادران یوسف پیغمبر کی اولاد ہے، اگر وہ جھوٹ فراڈ ہو سکتے تو صاحبزادہ جو فلانے یہ صاحبزادہ یہ نہیں جھوٹ ہو سکتا۔ قرآن اصول بیان کر دیے، ان پر غور کرنا چاہیے۔ ارشاد ہوتا ہے فَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، کیا میں نے پیغمبر نے اپنے پتر کی سفارش کی ہے، 950 سال اللہ واسطے دین کی خدمت توحید کتاب دینے والا پیغمبر نے اپنے پتر کی سفارش کی ہے۔ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تیرا کہتے وعدہ تھا، میرا اہل، میرا پتر، سکا پتر اللہ میرے سامنے ظاہر کر دے۔ آواز ہے انہ لیس من اہلک، تیرا اہل ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اہل نہیں تھا کہ تو اس کی سفارش کرے، تیرا اہل نہیں، انہ لیس من اہلک، انہ لیس من، ان عمل غیر صالح، ایک یہ بھی ترجمہ ہوتا ہے یہ عمل صالح، تیری سفارش کرنا بھی عمل ٹھیک نہیں، اور اس کے عمل تو ٹھیک نہیں۔
جب تیرا عمل یہ ٹھیک نہیں جو تو نے اس مشرک پتر کی سفارش کی ہے ولا تسأل ما ليس لك بعلم آئندہ تو علم نہیں سفارش نہ کرنا کہ سفارش کرو گے نبوت سے نام فارغ کر دیا جائے گا تو اندازہ کرو وہ ساری عمر موت یہ مان لے کہ اللہ میں کہڑی اسی وجہ جائے کہتے جب پہ اولادان و بیویان و ساری عمر ذلیل و خوار ہو گنا دنیا میں اٹھا کتنے بندے ایسی اولادہ پہ چلا کے گولیاں کھا کے مارتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کئی نقشے کئی بار تو ہم کیا کر رہے ہیں کتن و بچانا جناب گھر کو تو فرمایا نہیں اس طرح نہ کرو تو انفسکم اہلیکم نارا اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو کوشش کرو کر دیں اور اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا اسے شاٹ مار دیں وہ کتنے دن کے کتنے سالوں کے تھے جب نبوت ملی کہ جب کشتی میں چلے تو فرمایا پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی غفور رحیم کشتی چل پڑی پتہ نہیں کدھر جائے اب اس میں کو بڑے بڑے جیب ہو گئے تماشے جی انہیں سدھائینا چل لگے رہے پھر پانی نہ بنا قرآن نے فرمایا وہ کشتی ادھر چلائی ادھر چلا دی پانی ادھر فرمانے جا کے پانی دھرا کر دیا صدیاں سال نہیں گزرے کوئی جو ہے جی پھر وہ بچے بچے تکلیف شام کرتے سن بچے گول بازی کرتے ہیں پیسے بچے لگے کرتے سن وہ پتہ نہیں کتنا زمانہ کرتے ساری کہانیاں لکھی ہیں کرتے اور سیاق و سباب کا کوئی عقل ہوش نہیں آتی غید الماء فرمایا پانی غائب کر دیا گیا آسمان کو تھما دیا گیا فرمان جاری کیا زمین کو اپنا پانی نکل گیا زمین اپنا پانی نکل گئی پہلے ابال دیا پھر نکل گئی تو نہ پتہ قرآن گئی اللہ تعالیٰ میں محفوظ ہو غید الماء بدلما اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھتے سمجھتا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے سارے اچھا بیمار ہے اور کچھ لوگ بیمار ہیں سردیاں جو بھی بابے بیمار ہو جاتے ہیں تو شورا شارا جو ہے نا پیو کعبہ شاہ پیو اللہ تعالیٰ ثانیہ فرمائے ایک بزرگ آتا ہے کہ انہوں کو 15 دن چھٹیاں دے چھڑو میں آگے چھٹیاں دیتی ہیں پھر بابے کی 2 گھنٹے کرا نبی مصیبت ٹھیک ہے موٹر سائیکل بچ گئی موٹر سائیکل نہ کی بات ہے اللہ ایک چٹانا نے جڑا ٹکرائے گا نا آپ ہی پاس کر سکتے اللہ سلامتی دے پاتے تو یہ اللہ اکبر کرتے کاموں کا ٹھیک ہو جائے اللہ ثانی فرمایا محفوظ رکھے مزاحی طور پہ اللہ سب بزرگوں کو عمر رسیدوں کو ہمارے ولیوں کو اللہ محفوظ رکھے بیماریوں سے آفات سے مشکلات سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ کچھ لوگوں کے لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے فَإِذَا أُوذِيَ بِاللَّهِ جب کبھی دکھ تکلیف اللہ کے راستے میں آ جائے جعل فتنة الناس لوگوں کی ازمائش دکھوں کا عذاب اللہ سمجھتا ہے جسے اللہ کا عذاب ہے وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ اگر نصرت تیرے رب کی طرف سے مدد تیرے رب کی طرف آ جائے لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں أَوَلَيْسَ اللَّهُ کہ اللہ نہیں ہے بِعَالَمًا بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ زیادہ رکھنے والا ہے جو جہانوں کے سیدھوں پہ ہے مخفی باتیں راز اللہ جانتا ہے ما یوسوس بہ نفسہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید کے حوالے سے وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ضرور جان لے گا یعنی معلوم کروا دے گا اللہ ان لوگوں کو ایمان والے وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ منافقوں پر کر دے گا دونوں کے لیے جا رہے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا کافر کہتے ہیں یہ کافر کہا اہل ایمان سے اتبعوا سبیلنا ہماری راہ اختیار کر لو ہمارے مشن کے پیچھے چلو وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ ہم تمہاری خطائیں کو اٹھا لیں وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ تو نہیں اٹھا سکنے والے من خطایاہم من شیء ان کی خطاؤں اور ان کے گناہوں میں کچھ بھی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے انہم لکاذبون اپنی دعوت میں یا اس کہنے میں جھوٹ بولتے ہیں وَلَا يَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ ہاں وہ گناہگار اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے وَأَثْقَالَ أَثْقَالِهِمْ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ان کا بھی بوجھ لاتا جائے گا وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ضرور پوچھے جائے گا قیامت کے دن عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ جو وہ جھوٹ بولتے افترا کیا کرتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ
ہم نے بھیجا پرانے لوگوں کی قوم کی طرف ملغ سفیر ان میں ٹھہرے الف سنہ 1000 برس الا 50 عاما اگر 50 سال فاخذهم الطوفان پھر ان کو طوفان نے پکڑ لیا وهم ظالمون وہ ظالم تھے فانجیناہ واصحاب السفینہ بس ہم نے جناب نوح کو بھی ان کو نجات دی اور کشتی والوں کو جتنے تھے وہ اٹھائے وجعلناها آیۃ للعالمین ہم اس سارے بربادی کو اس طوفان کو سارے جہانوں کے لیے ہم نے عبرت کا نشان بنایا